مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں ہم جب شاید ابھی روزے فرض بھی نہیں ہوئے تھے تو گرمیوں کے روزے تو اسکول جایا کرتے، تو جیسے ہی آنا تو جو ہے وہ تھکے ہونا، تو کبھی لیٹ جانا، تو ظہر کی نماز تھوڑی تاخیر سے ہو جانی یا کبھی جماعت سے رہ جانی، تو ماں جی نے یہ جملہ کہنا اور کہنا بیٹا کہ یہ کوئی روزے نہیں ہوتے. کہا بیٹا اگر صرف منہ بند کرنے کا نام روزہ ہے تو کہا بیٹا یہ جانور جس کو قلعے کے ساتھ تم باندھتے ہو، بھینس کو صبح چارہ ڈال دو اور مغرب کے بعد دوبارہ ڈالو، وہ سارا دن بیٹھ کے 14-16 گھنٹے گزار دے گی. بیٹا صرف منہ کے بند کرنے کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ تو سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو اپنے رب کے نام کرنے کا نام ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کی دہلیز پہ لانے کا نام ہے. ہم نے اس پر محاسبہ کرنا ہے اور بار بار، اور یقین جانیے جس نے اس محاسبہ نفس کے ساتھ روزے رکھے، اللہ اکبر، حضور فرماتے راتوں کو قیام کیا، دن کو محاسبہ نفس کے ساتھ اس نے روزے رکھے، حضور فرماتے اللہ اس کے ماضی کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو مجھے اور آپ کو روزہ یہ سکھا رہا ہے کہ ہم نے وہ طہارت اور وہ تقوی حاصل کرنا ہے، وہ پرہیزگاری حاصل کرنی ہے اور یہ محاسبہ روزانہ کریں. اہل فقہ تو یہ فرماتے ہیں کہ طلوع فجر ثانی سے لے کے غروب آفتاب تک اکل و شرب یعنی کھانے پینے اور جماع سے کثرن رکے رہنے کا نام روزہ ہے. یہی شریعت نے بتایا، لیکن خواص اس سے آگے کی بات کرتے ہیں. وہ فرماتے صرف معدے کا روزہ نہیں ہوتا بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے ہر عضو کا روزہ ہوتا ہے. آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ غیر محرم کی طرف نہ اٹھے، کانوں کا روزہ یہ ہے کہ فحش کلام ان کے اندر نہ جائے، زبان کا روزہ یہ ہے جھوٹ، گالی یا کوئی غلیظ فحش کلام اس سے سرزد نہ ہو، اور پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ یہ نیکی اور خیر کے کاموں کی طرف چلے. ہاتھوں کا روزہ یہ ہے یہ حلال کمانے کی طرف رغبت پکڑے، اور اگر یہ حرام کما رہے تو یہ روزہ ٹوٹ رہا ہے. اس پر محاسبہ کر. ایک چھوٹی سی ریڑھی لگانے والا بھی ہم نے دیکھا ہے وہ صبح اٹھ کے جو ہے فجر سے پہلے منڈی میں پہنچ جاتا ہے، وہاں پر جا کے کام کاج کرتا ہے اور فروٹ خریدتا ہے، لا کر ریڑھی پہ رکھ کر جو ہے وہ کڑکتی دھوپ پہ سارا دن بیچتا ہے. تو بعض اوقات ہم روڈ سے گزرتے ہوئے دیکھتے کہ شام کے وقت وہ پھل کی ریڑھی لگانے والا بھی جو پیسے گن رہا ہوتا ہے. یار وہ گھر جا کے بھی گن سکتا ہے، لیکن یہاں پر کیوں گن رہا ہے کہ وہ جو صبح 4 بجے اٹھا تھا، منڈی گیا تھا، کڑکتی دھوپ میں سارا دن کھڑا ہوں، گلا جو ہے وہ میرا خراب ہو گیا آوازیں لگا لگا کر. اب میں ذرا دیکھ تو لوں کہ جو سارے دن کی محنت اس سے نتیجہ بھی مجھے ملا کہ نہیں ملا. اب صبح جانے سے پہلے وہ یہ محاسبہ کر رہا ہے کہ مجھے وہ نتیجہ ملا کہ نہیں ملا، کوئی پروفٹ ہوا کہ نہیں ہوا. ہر کاروبار کے اندر انسان اس بات کا محاسبہ کرتا ہے. آج میں اور آپ ذرا ایک لمحے کے لیے آج جب بستر پر لیٹے تو میں اور آپ محاسبہ کریں کہ وہ جو نتیجہ تقوی کی صورت میں ہم نے حاصل کرنا تو وہ بھی حاصل ہوا کہ نہیں ہوا. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے صبح سحر کی اور سحری کرنے کے بعد ہم نے اے سی آن کیا اور ہم جو ہے وہ بستر پر لیٹ کے 3 بجے تک خوب نیند ہم نے پوری کی اور ہم اٹھے تو ہم نے کہا بھی تو 4 گھنٹے باقی ہیں، چلو ذرا ایک ٹیلی ویژن پر جو ہے وہ ہم مووی دیکھ لیتے ہیں، 3 گھنٹے اس طرح گزار لیں گے. اور پھر ہم نے دیکھا بھی ایک اور گھنٹہ پڑا، ہم نے کہا چلو یہ رمضان ٹرانسمیشن والوں نے بھی کافی ہلا گلا کیا، اب گھنٹہ ان کے ساتھ گزارتے ہیں. پھر 7 بجے ہم نے افطار کیا اور پھر ہم جا کے پان شاپ پہ بیٹھ کے ہاتھ میں بوتل اور منہ میں سگریٹ رکھ کے ہم نے کہا نہیں روزے بڑے مشکل ہے جی، بس میں نے رکھ لیا ہے. نہ فجر پڑی، نہ ظہر پڑی، نہ عصر پڑی، نہ نفس کا محاسبہ ہوا، نہ آنکھوں کی طہارت ہوئی، نہ کانوں کو جو ہے وہ فحش کلام سے بچا سکے. تو یقیناً پھر ہم اگر شام کو محاسبہ کریں گے تو ہمیں وہ تقوی کی دولت نہیں نظر آئے گی. انہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا تھا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکے اور پیاسے رہیں. خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص صبح اٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نماز پڑھ نہیں پاتا، دل کا ارادہ تھا، رات اس نے نیت کی لیکن صبح پڑھ نہیں سکا، پھر دوسرے دن کی، تیسرے دن کی، تو کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ سستی ہے، غفلت ہے، کوتاہی ہے؟ بالکل ہے. لیکن حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ چونکہ تصوف کے بہت بڑے شیخ ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے اس نے زندگی میں گناہ اتنے کر لیے ہیں کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اب اس سے نیکی کی توفیق چھین لی گئی. تو میں اور آپ دیکھیں، ہم روزانہ کی بیس پر محاسبہ کریں، ڈے بائی ڈے اپنے روزوں کی ساتھ ہم دیکھیں کیا ہماری نیکی بڑھ رہی ہے، کیا ہمارے گناہ کم ہو رہے ہیں. اگر تو روزے ایسے گزر رہے ہیں، اگر آپ نے پہلے روزے میں 5 صرف فرض نمازیں پڑھی اور آگے آگے کرتے کرتے آپ کو تہجد میسر آ گئے، کرتے کرتے آپ کو راتوں کا قیام مل گیا، چلتے چلتے 20-22 دن بعد آپ کو آنکھوں کی طہارت مل گئی، آپ کو کانوں کی پاکیزگی مل گئی، آپ کو زبان کا سچائی کا نور نصیب ہو گیا، تو سمجھیے آپ کے روزوں کا جو تقویٰ تھا وہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے اور اس کا محاسبہ دی فائنل میں اور آپ
चांद रात वाले दिन मुहासबा कर सकते हैं, ईद वाले दिन हम मुहासबा कर सकते हैं। 30 दिन में सिर्फ भूख प्यास काटी है, या वो जो कुरान ने कहा था वो भी हमें हासिल हुआ। और अगर आपकी ईद वाले दिन की नमाजें पूरी हैं, और जो 29 रमजान का दिन था और यकम शवाल ईद वाला जो दिन था, अगर ये दोनों एक तरह के हैं और बराबर नेकियां हैं, तो आपको मुबारक हो। वो जो 29 दिन की मेहनत थी वो आपको तकवे की दौलत मुयस्सर आ गई, और आपने उससे जिंदगी का बांकपन और जिंदगी का जमाल कशीद कर लिया। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर